السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا نوجوان چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، فحش تصاویر اور فحش ویڈیوز کی اس کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی وبا میں اس طرح الجھ چکا ہے کہ اسے اپنی فطرت، اپنی ایمان اور اپنی حیا کا احساس تک نہیں رہا۔ یہ وہ آفت ہے جو آنکھوں کے راستے دل میں اترتی ہے اور انسان کو اس کی اصلیت سے بھٹکا دیتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو بھی اسی کھوکھلے اور مصنوعی سانچے میں ڈھالنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فحش مواد محض ایک دھوکہ اور شیطانی فریب ہے جو محبت کو مٹا کر لذت کی خام تمنا میں بدل دیتا ہے، اور اس کے اصل نتیجے میں لاکھوں گھر برباد ہو چکے ہیں۔ اسلام نے جب نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات کی بنیاد تھی، تاکہ انسان کا ذہن پاکیزہ رہے، اس کا جیون ساتھی اس کی نظر میں عزت اور وقار کا پیکر بن کر رہے، اور دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ رحمت، محبت پر استوار ہو، نہ کہ فلمی مناظر کے بے بنیاد نقل پر۔ جب کوئی شخص بار ایسے گندے مناظر دیکھتا تو اس کا دل رفتہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، عبادات میں لذت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اور پھر یہی عادت اس کی شادی شدہ زندگی میں زہر بن کر داخل ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی بیوی یا شوہر سے وہ توقعات رکھتا ہے جو کسی حقیقی انسان میں نہیں ہوتی، اور جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتے تو مایوسی، تلخی، بدگمانی جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ فحش مواد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اس کی فطرت سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، لیکن فحاشی اس سکون کو چھین لیتی ہے اور اس کی جگہ بے چینی، بے صبری، ہیجان، خواہش کو دے دیتی ہے۔ چنانچہ میاں بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراش کرنے لگتے ہیں، اور وہ نرمی اور شفقت جو ازدواجی رشتے کی روح ہے وہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور کئی خواتین اس بات پر آ جاتی ہے کہ ہمیں طلاق لینا ہے، یا کئی شوہر اس بات پر آ جاتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب ہم ان 8 غلطیوں کی تفصیل کی طرف آتے ہیں جن سے ہر مسلمان میاں بیوی کو بچنا چاہیے، تاکہ ان کی ازدواجی زندگی اللہ کی رحمت اور برکت کا مرکز بن سکے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے اللہ کا نام اور مسنون دعا جو چھوڑ دی جاتی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ یہ چند سیکنڈ کی دعا بظاہر معمولی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ اگر اس مباشرت سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے، اور یہ دعا نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ خود میاں بیوی کے درمیان شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس سنت سے غافل، اور شیطان اس غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان میں بغض اور عداوت ڈال دیتا ہے۔ دوسری غلطی جو آج کل سب سے زیادہ عام ہے وہ ہے فحش دنیا کی نقل کرنا، یعنی مرد و عورت فحش فلموں اور تصاویر میں دکھائے گئے مصنوعی مناظر کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ فلمیں محض ایک کاروبار ہے جن کا مقصد انسان کی فطرت کو مسخ کرنا اور اسے حیوانیت کی طرف لے جانا، اور ان میں جو انداز، حرکات، وضع دکھائی جاتی ہے نا، وہ نہ تو کسی مہذب انسان کی شان ہے اور نہ ہی اسلامی اخلاقیات کے مطابق ہے، بلکہ یہ سب محض تخیل اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنی شریک حیات سے ایسی ہی توقعات رکھتا ہے تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے ایک انسان کے بجائے ایک آلہ سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو پردہ، حیا اور عزت کا پیکر قرار دیا، اور مرد کو بھی غیرت اور حمیت کا علمبردار بنا دیا۔ لہذا فحش فلموں کی اندھی تقلید ازدواجی زندگی کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اچھا، تیسری بڑی غلطی شریک حیات کے جذبات کو نظر انداز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، اور لباس کی طرح انہیں ایک دوسرے کی حفاظت
پردہ پوشی اور سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب کوئی فحش صرف اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی یا شوہر کو استعمال کرنے لگتا ہے اور اس کی جسمانی یا نفسیاتی کیفیات کا لحاظ نہیں رکھتا، تو وہ رشتے کی بنیاد روح کو مجروح کر دیتی ہے، کیونکہ مباشرت صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی اور جذباتی بندھن ہے، جس میں دونوں کا ایک دوسرے کے لیے نرم مزاجی، شفقت اور احترام بے حد ضروری ہے۔ اور اگر اس میں خود غرضی آ جائے تو محبت کمزور پڑ جاتی ہے اور دل میں کدورت جنم لے لیتی ہے، جو رفتہ نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی غلطی، صفائی اور طہارت میں کوتاہی۔ جبکہ اسلام نے پاکیزگی کو ایمان کا نصف یعنی آدھا حصہ قرار دیا ہے، اور معاشرت کے بعد غسل جنابت کو فرض قرار دیا ہے کہ غسل کرنا فرض، اور نماز کے لیے طہارت یعنی پاکی شرط۔ لیکن بہت سے لوگ غسل میں سستی کرتے ہیں، نجاست کو بدن یا کپڑوں پر لگا رہنے دیتے ہیں، یا معاشرت کے بعد بغیر وضو یا غسل کے سو جاتے ہیں، جبکہ معاشرت کے بعد اپنا منہ، اپنے ہاتھ وغیرہ دھو لینا چاہیے، جس سے نہ صرف نمازوں میں کمی واقع ہوتی ہے بلکہ جسمانی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہے، جیسے پیشاب کی نالی کے انفیکشن یا جلد کی بیماریاں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مباشرت کے فوراً بعد شرعی طہارت کا اہتمام کیا جائے، اور اگر رات کے وقت مباشرت ہو تو فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کی جائے تاکہ اللہ کے حقوق اور جسمانی صحت دونوں محفوظ رہے۔ اور پانچویں غلطی، جو انتہائی سنگین اخلاقی جرم ہے، وہ ازدواجی زندگی اور ازدواجی راز کو دوسروں کو بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مرتبہ اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرتا ہے اور پھر اس کی رازداری کو جو ہے لوگوں کے درمیان میں ظاہر کر دیتا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا اور دوستوں کے حلقوں میں یہ عادت عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی ازدواجی زندگی کی تفصیلات، مباشرت کے انداز یا شریک حیات کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتے، جس سے نہ صرف شریک حیات کی عزت مجروح ہوتی ہے بلکہ خود اس شخص کی بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے گھر میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایک فریق کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نجی باتیں دوسروں تک پہنچ گئی تو وہ دل ہی دل میں اپنے ساتھی سے دور ہونے لگتا ہے، اور یہ رشتے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور غلطی، شرعی حدود سے غفلت برتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کی واضح حدود مقرر فرمائی ہے، اور معاشرت کے معاملے میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، جیسے حیض کی حالت معاشرت، دبر میں جماع، یا ایسے اوقات میں معاشرت کرنا جس سے شریک حیات کو تکلیف ہو۔ اور بعض لوگ فحش مواد سے متاثر ہو کر ان حرام طریقوں کو اپنانے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبل یعنی اس جگہ کو جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس میں مباشرت کی اجازت ہے، اور باقی تمام طریقے حرام۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو انہی شرعی حدود میں گزارے، اور کسی ایسے عمل سے بچے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس کی برکت سے رشتے میں سکون اور طہارت قائم رہتی ہے، پاکیزگی قائم رہتی ہے، محبتیں قائم رہتی ہے۔ اچھا، ایک اور غلطی ہے عبادت سے غفلت۔ بعض لوگ مباشرت کے بعد نماز فجر قضا کر دیتے یا تہجد، ذکر اور اذکار اور دیگر عبادات کو چھوڑ دیتے، حالانکہ ازدواجی تعلق بھی ایک عبادت ہے، بشرطے کہ اس میں اللہ کے رضا کا خیال رکھا جائے، اور اس کے بعد بھی نمازوں اور دیگر فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جو شخص عبادت کو نظر انداز کرتا ہے وہ حقیقت میں شیطان کو اپنے اوپر غالب آنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر وہ رفتہ گناہوں کی دلدل میں دھس جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مباشرت کے بعد بھی وقت پر نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس نے حلال راستہ عطا کیا۔ ورنہ بہت سے لوگ اسی غفلت میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ان کی آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں غرق ہو جاتے اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور غلطی ہے علم حاصل نہ کرنا، یعنی لوگ ازدواجی زندگی کے احکام قرآن اور سنت سے نہیں سیکھتے بلکہ وہ غیر مستند ذرائع جیسے سوشل میڈیا، فلمیں یا جاہل دوستوں سے معلومات حاصل کرتے، اور پھر وہی غلط فہمیاں ان کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہے، جبکہ اسلام نے ہر مسئلے کا حل
قرآن اور حدیث میں بیان کیا ہے، صحابہ کرام سلف صالحین اس دیواجی زندگی کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کی ہے۔ لہذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ نکاح سے پہلے اور بعد میں مستند علماء سے رجوع کرے، نکاح کے احکام، مباشرت کے آداب، طہارت اور حقوق زوجین کے بارے میں سیکھے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے تاکہ ان کے گھر میں برکت ہو، ان کے اولاد صالح ہو اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اور سنت کا پابند بنائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔